بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں نجم الحسن عارف اپنے اگلے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ولاگ کا موضوع تھوڑا آپ کو ایسا لگ سکتا ہے کہ جو آپ جس سے کافی کچھ آپ نے سنا اور پڑھا ہوگا۔ معاشی بحالی کا نیا پلان۔ یہ بظاہر ایک بہت خوشگوار خوشکن آواز ہے کہ مہنگائی، بے روزگاری، کرپشن اور غربت کی چکی میں پسے ہوئے عوام، بلکہ نئی نسل خاص طور پر جس نے پچھلے 20-25 برسوں میں سوائے ان اصطلاحات کے کچھ نہیں دیکھا، اس کے لیے شاید یہ ایک خوشگوار بات ہو، اور شاید یہ خوش کن اعلان ہو کہ حکومت اور عسکری قیادت نے، یعنی سول اور فوجی قیادت نے ملک کے معاشی حالات کو بہتر کرنے کے لیے سر جوڑ لیے۔ اگر یہ معاملہ بالکل ایسا ہی ہو تو بہت قابل ستائش ہے، قابل تعریف ہے، قابل پذیرائی ہے، لیکن اس معاملے میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ظاہر کرتی ہیں کہ معاملہ ایسا ہی سیدھا سادہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پھر وہی سراب ہے جس کے پیچھے ہمیں لے کر قوم کو چلنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس کے سراب ہونے کی ایک دلیل وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے جمعرات کی سپہر ایک رپورٹر کا موبائل فون چھیننے کے لیے اپنی سیکیورٹی گارڈ کی مدد لینے اور رپورٹر کو مبینہ طور پر تھپڑ مارنے کی کوشش کے حوالے سے سامنے لائی ہے۔ اگر یہ اتنا ہی خوشگوار، اتنا ہی خوشکن اور اتنا ہی امید افزا پلان ہوتا تو کم از کم وزیر خزانہ کی اضطراری حالت اس حد کو نہ پہنچی ہوتی۔ ان کی فرسٹریشن، ان کے مزاج کا چڑچڑاپن اب حد سے بڑا ہوا ہے، اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، وہ اس سے پہلے بھی اس طرح کی کچھ نمونے اپنی شخصیت اور مزاج کے شو کر چکے ہیں۔ انہیں یاد ہونا چاہیے کہ ایک زمانے میں فواد چودھری نے بھی ایک اینکر کو اسی طرح سرے عام تھپڑ مارا تھا۔ پھر فواد چودھری لوگوں کو بھاگنے کی ایک مثال کے حوالے سے پاکستانی تاریخ کا ایک حوالہ بن کر رہ گئے۔ اسحاق ڈار کو ماضی کے لوگوں سے سبق سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس بیچارے جرنلسٹ نے بس یہی تو پوچھا تھا کہ IMF کے ساتھ سر معاہدہ کیوں نہیں ہو رہا، کب تک ہو جائے گا، جس کے بدلے میں اسحاق ڈار اتنے سیخواہ ہو گئے۔ گویا جو خوشخبری کل وزیر اعظم کی قیادت میں ایک معاشی معاملات پر قائم کردہ اپیکس کمیٹی کے حوالے سے قوم کو سنائی گئی ہے، وزیر خزانہ کی وہاں موجودگی کے باوجود ان پر اثر نہیں کر پائی ہے، تو پھر میں آپ اور 22-24 کروڑ عوام اور خط افلاس سے نیچے زندگی گزارنے والے بے روزگاری میں مسئلے کچھ لوگ کس طرح اچھا اور خوشگوار اثر لے سکتے ہیں۔ اس کا دوسرا پہلو جو اس کے زیادہ خوش امید اس سے نہ ہونے کی طرف مائل کرتا ہے اور کچھ ابہام پیدا کرتا ہے یا کچھ شکوک و شبہات کو جنم دیتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر یہ اتنا ہی بڑا امرت دھارا تھا تو اس حکومت نے، جو کہ عملی طور پر عسکری قیادت کے ساتھ ایک پیج پر ہے، اور بعض اوقات تو لگتا ہے کہ فوج اس کی بی ٹیم کے طور پر کام کر رہی ہے، اور بعض اوقات یہ لگتا ہے کہ حکمران اتحاد بشمول پیپلز پارٹی فوج کی بی ٹیم کے طور پر کام کر رہا ہے، یعنی من تو شدم تو من شدم والی کیفیت ہے، یک جان و دو کالم، ہر معاملے پر اتفاق، ہم ہر معاملے پر یکجہتی، اتحاد، خیالات میں ہم آہنگی، معاملات میں یکجائی۔ تو پھر پچھلے پورے سال میں یہ معاشی امرت دھارا کیوں سامنے نہیں لایا گیا؟ ملک کے معاشی اشاریوں کو بہتر کرنے کے لیے پورا ایک سال پچھلا بروئے کار کیوں نہیں آیا؟ کیوں غربت، افساس، مہنگائی اور افراط زر میں اضافے کے خطرناک
حد تک اوپر جانے والے گرافوں کو موقع دیا گیا؟ کیوں بے روزگاری میں اضافہ برداشت کیا گیا؟ کیا وجہ تھی؟ چلیے یہ بھی ہوا کہ اس پر بہت کام ہو رہا ہوگا، بہت رابطے ہو رہے ہوں گے، غیر ملکی طاقتوں اور ملکوں کا معاملات اس میں تھے کہ سرمایہ کاری وہاں سے آنی تھی، وہاں سے آمادگی کا امکان تھا، وہاں سے امید تھی، وہاں سے اطلاعات کا انتظار تھا۔ اوکے، تو کم از کم حالیہ پیش کردہ بجٹ سے کچھ دن پہلے ہی اس کو ممکن بنا لیا جاتا تاکہ بجٹ میں بھی اس کی کوئی خوشخبری شامل ہو جاتی، اور بجٹ پیش کرنے کے بعد پیپلز پارٹی جو ایک اٹوانٹی کھٹوانٹی لے کر بیٹھنے کا ایک ڈرامہ کر رہی ہے، اور وہ جو اپنے آپ کو بہت زیادہ معیشت اور عوام کی پریشانیوں میں گھلی جاتی دکھائی دے رہی ہے، اس کو کم از کم تھوڑی سی تسلی ہو جاتی۔ ویسے تو بلاول بھٹو زرداری چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی صحیح فرما رہے ہیں کہ اب وہ صرف معیشت پر زور دیں گے۔ اس کی ایک نشانی چیئرمین سینٹ کے اور سابق چیئرمین سینٹ حضرات کی مراعات اور ان کو ملنے والے مفادات، مالی مفادات کے حوالے سے سامنے آئی ہے۔ ماشاءاللہ یہ جو بل جس طرح پیش کر کے منظور کرنے کی کوشش کی گئی اور کامیاب رہی کافی حد تک، اس کے سب سے زیادہ بینیفیشری پیپلز پارٹی کے سابق چیئرمین حضرات ہوں گے۔ ایک وہ جو پونی لیے ہوئے رضا ربانی صاحب ہیں جو کبھی کبھی فوجی عدالتوں پر روتے ہیں اور دل دکھی کے ساتھ ووٹ دیتے ہیں، ایک وہ جو اپنے آپ کو 18ویں ترمیم کا مبانی سمجھتے ہیں اور جمہوریتوں اور انسانی حقوق کے کافی بڑے ذمہ دار اور بڑے رشتہ دار خیال کرتے ہیں، سید نیر حسین بخاری سابق چیئرمین سینٹ پاکستان پیپلز پارٹی سے، فاروق نائک سابق چیئرمین سینٹ پاکستان پیپلز پارٹی سے۔ گویا پیپلز پارٹی نے واقعی معیشت اب ٹھیک کرنے کا فیصلہ بلاول بھٹو کے مطابق کر لیا، لیکن اپنی معیشت، عام آدمی کی نہیں۔ عام آدمی کو انہوں نے کل کے پرسوں کے ایک جلسے میں پھر وہی امید دلائی ہے کہ عام آدمی جو ہے انشاءاللہ اب اس کا اچھا وقت آئے گا، اب وہ وقت آنے والا ہے، اب حکومت میں تو وہ وقت نہیں آیا تو اب کب آئے گا؟ خیر، تو بات ہو رہی تھی کہ معاشی پلان جو اپیکس کمیٹی جس کے حوالے سے قائم کی گئی وزیر اعظم کی زیر صدارت، اس میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر بھی ہوں گے اور باقی عسکری قیادت بھی ہوگی اور سول قیادت بھی ہوگی۔ ایک ایگزیکٹو کمیٹی بنے گی جس کے وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال سربراہ ہوں گے۔ ایک امپلیمنٹیشن کمیٹی ہوگی جس کے سربراہی وزیر اعظم کے معاون خصوصی کے ذمہ ہوگی۔ تو یہ کام بقول اس سنہرے اعلان کے آگے تیزی سے جاری و ساری ہوگا۔ ابھی پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی بہنا ہے۔ فرانس میں وزیر اعظم شہباز شریف کی IMF کے سربراہ سے ملاقات ہوئی ہے، تاہم اب تک کی اطلاعات جو خوشگوار ہے وہ ہمارے اپنے سرکاری بیانات کی حد تک کی ہے، گویا مثبت رپورٹنگ کے حوالے سے ہی کہی جا سکتی ہے۔ عملی طور پر کیا ہوتا ہے ابھی اس میں لیے کافی چیزوں کا انتظار رہے گا۔ جن ممالک کی بنیاد پر ہم اپنے معاشی خوشحالی کے اس منصوبے کو آگے بڑھانے کی نوید سنا رہے ہیں، ان میں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، بحرین سمیت جو ہمارے دوست ممالک ہیں ان کی سرمایہ کاری کی امید دلائی گئی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے اس سرمایہ کاری کو پاکستان میں عملی طور پر یقینی بنانے کے لیے اپنے گھر کو ان آرڈر کر لیا ہے؟ کیا ہم نے اپنے گھر کے حالات کو ایسا ثابت کر لیا ہے، پرامن بتا دیا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ جس ملک میں سیاسی جماعتیں ہیجان انگیزی کا شکار ہوں، پکڑ دکڑ کے سلسلے جاری ہوں، خواتین کی گرفتاریوں اور ان کے تعذیب خانوں میں بند کیے جانے کی اطلاعات سچی یا جھوٹی موجود ہوں، میڈیا پر پابندی کی باتیں ہوں اور فوجی عدالتوں کی تشکیل اور اس کی عدم تشکیل کے خلاف عدالتوں میں معاملات چل رہے ہوں، اور قوم کا ایک دھڑا، ایک حصہ ایک طرف ہو اور دوسرا حصہ دوسری طرف کھڑا ہو، تو کیسے ممکن ہے کہ ہمارے وہ دوست بھی خوش دلی کے ساتھ اپنے سرمایہ کاری کے ان کے منصوبوں کو تیزی سے پاکستان میں آگے بڑھا سکے، جبکہ ہم خود پاکستان کے اہل سرمایہ اور اہل ثروت یہاں اپنا سرمایہ لگانا تو درکنار، یہاں پر کچھ بھی کاروبار کرنے کے
حتیٰ کہ سیاحت کے لیے بھی غیر ملکی دوروں کو یقینی بناتے ہیں۔ اور ابھی تازہ ایک افسوسناک واقعہ جس میں ہمارے ملک کے ایک بہت بڑے صنعت کار اپنے بیٹے سمیت اس ٹائٹینک کے تباہ شدہ ٹائٹینک کے ملبے کی زیارت کے لیے گئے، اور اللہ کرے اب تک ان کا اچھی خبر ان کے حوالے سے کروڑوں روپیہ خرچ کر کے گئے۔ تو جس ملک کے اہل ثروت اور اہل زر کی زر پرستی اور تعیش کا یہ انداز ہو، بجائے اس کے کہ وہ اپنے ملک میں سرمایہ کاری کرے، روزگاروں میں اضافہ کرے، لوگوں کی پریشانی میں کچھ کمی لانے میں کچھ اپنا کردار ادا کریں، ساری کی ساری امیدیں اگر باہر سے ہوں تو یہ کتنا آسان اور کتنا مشکل ہے، اس کا اندازہ کرنا زیادہ مشکل سوال نہیں۔ آخری بات یہ کہ ایک سوچے سمجھے کوشش یہ لگ رہی ہے کہ کسی طرح فوج کو اے پولیٹیکل نہ رہنے دیا جائے۔ کبھی اس کے ذریعے سے استحکام پارٹی کا ایک نیا آئیڈیا سامنے لایا جاتا ہے، ان آزمائے ہوئے اہل اطار کو پھر آزمانے کی کوشش کی جا رہی ہے، بار 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 ایک ہی تجربہ کرنا، بار بار ایک ہی تجربہ کرنا، اور وہ بھی ناکام کرنا، اور ملک کو وہی اسی حال میں پھر پیچھے پھینک دینا جس میں آج سے 10 سال پہلے تھا، 20 سال پہلے تھا، 30 سال پہلے تھا، 40 سال پہلے تھا، 50 سال پہلے تھا، جیسے تھے، یعنی ایز یو ور۔ کبھی فوج کو معاشی معاملات میں گھسیڑنے کی کوشش کی جاتی ہے، کبھی عدالتی معاملات میں گھسیٹنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ گویا فوج کو اے پولیٹیکل رہنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اسے اے پلس پولیٹیکل بنایا جانے کی کوشش جاری ہے۔ حالانکہ فوج کی اپنی ذمہ داریاں اس قدر زیادہ ہیں کہ مقبوضہ کشمیر جو ہماری شاہرگ ہے، وہاں سے اب کوئی خبر سوائے اس کے نہیں آتی کہ وہاں کے کشمیری اگر کسی سوشل میڈیا والے اینکر کے سامنے یا مائک کے سامنے آتے ہیں تو بیچارے بے بسی میں یہی کہتے کہ کہنے کو کیا رہ گیا ہے۔ ان کی عزتیں، ان کی جانیں، ان کے مال، ان کی جائیدادیں جس طرح مودی سرکار ہڑپ کر رہی ہے، اور عالمی سطح پر مودی سرکار کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ یقینی بات ہے کہ پاک فوج کے حوالے سے یہ بہت بڑے چیلنج ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، ہمارے دفتر خارجہ کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ لیکن ہم نے تو سب کچھ پاکستان کے اندر ہی سے تلاش کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ ایک نیا ڈسکوری مشن ان سائڈ پاکستان، اور حتیٰ کہ فتوحات کا مشن بھی بدقسمتی سے پاکستان کے اندر، بار بار پاکستان کے اندر۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کے اداروں کی اور 22-24 کروڑ عوام کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں اس سیدھے راستے کی طرف لے جائے جو قوموں کی عزت، قوموں کی بلندی، قوموں کی ترقی اور قوموں کی وقار کی نمائندگی کرتا ہے، جبکہ بدقسمتی سے ہم اس وقت ان میں سے شاید کسی ایک راستے پر بھی نہیں۔ آج کی ولاگ کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔